اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہدی للناس، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے۔ حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ ہر منگل کے روز، ٹیوزڈے کے روز یہاں پر قرآن سے نصیحت بیان کی جاتی ہے۔ نصیحت کے معنی آتے ہیں خیر خواہی کے، ہمدردی کے، اور آپ دیکھیں گے ہمدردی، خیر خواہی آپ کے ساتھ سب سے زیادہ آپ کے والدین کرتے، آپ کے پیرنٹس کرتے آپ کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی۔ اور پیرنٹس میں بھی سب سے زیادہ بڑا آپ کا خیر خواہ آپ کی ماں ہوتی۔ آپ دیکھیں ان کی زندگی اٹھا کر وہ کتنے آپ کے ساتھ محسن ہوتے، کتنے احسان کرنے والے ہو۔ ماں جیسی خیر خواہ کوئی دنیا میں ایسی عورت نہیں ملے گی۔ حتیٰ کہ ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ جب اس کی ڈیلیوری ہوگی، جو اس کو تکلیف ہوگی، اس کے باوجود بھی وہ آپ کو جنم دیتی ہے، وہ آپ کو جنم دیتی ہے، پھر آپ کے ساتھ جو وہ احسان کرتی ہے، خیر خواہی، جو ہمدردی کرتی ہے، دنیا کی کوئی عورت نہیں کر سکتی۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں اس کی ساری زندگی کے خوشیاں، تمام خواہشات، تمام اس کی زندگی کے فریڈمز ختم ہو جاتے ہیں آپ جب ان کے پیٹ میں آ جاتے۔ اس کے باوجود بھی وہ اپنے خواہشات کو ختم کر دیتی، وہ اپنے ضروریات کو ختم کر دیتی ہے، اپنے ٹریولنگ کو ختم کر دیتی ہے، حتیٰ کہ وہ اپنی مرضی سے صحیح سو نہیں سکتی، آپ کے خاطر تمام قربانیاں دے دیتی ہے۔ جب آپ جنم لیتے ہیں تب تکلیف جو ہوتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، وہ تکلیف کی ایک آہ جو ماں نکالتی ہے، اولاد ساری زندگی ماں کی خدمت کرے، وہ آہ کا حق ادا نہیں کر سکتے، ایسی تکلیف سے وہ آپ کو جنم دیتی ہے۔ تو آپ دیکھیں ہر مرحلہ دیکھیں، دودھ پلاتی ہے، خون کو دودھ بنا کر آپ کو پلاتی ہے، خود کچے میں سوتی ہے، آپ کو سوکھے میں سلاتی ہے۔ اگر گھر میں 6 افراد ہیں اور کھانے روٹی 5 ہے، ماں ہی کہتی ہے کہ مجھے بھوک نہیں ہے، تو سب سے زیادہ خیرخواہ آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں، اس میں بھی ماں ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ آپ کو جنم دیتے ہیں۔ ماں صرف جنم دیتی ہے، ماں پیدا نہیں کرتی، یہ بات یاد رکھیں۔ ماں جنم دیتی ہے تو اس کی ممتا کا یہ عالم ہے، ساری دنیا مل کر اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ صرف جنم دینے کی ممتا کا یہ عالم، محبت کا یہ عالم، شفقت کا یہ عالم، تو سوچے جو رب آپ کو پیدا کرے اس کی محبت کا کیا عالم۔
اس کی شفقت کا، اس کی ہمدردی کا، اس کی خیر خواہی کا کیا عالم ہوگا. خود فرماتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. ایک ماں کی ممتا کا اندازہ نہیں لگا سکتے. 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے رب کی شفقت کا کیا عالم ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء بھیجے تاکہ ہمیں حق کی راہ بتا سکے. چھوٹی بڑی 104 کتابیں نازل کی، اپنے حبیب کو بھیجا، قرآن مجید نازل فرمائے. اس قرآن میں فرماتا ہے ہدی للناس، یہ عظیم شان رکھنے والی کتاب تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، نہ کہ صرف ایمان والوں کے. ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت. ایسی عظیم والی کتاب، ایسی معتبر کتاب، ایسی اپنے اندر ایک کوالٹی رکھنے والی کتاب کہ آپ دیکھیں گے دنیا میں کوئی کتاب لفظ با لفظ یاد ہوتی ہے، زبر زیر کے ساتھ یاد ہوتی ہے، وہ واحد کتاب قرآن ہے دنیا میں. اس سے ہٹ کے کوئی کتاب بائی ہارٹ یاد نہیں کر سکتے، لفظ ٹو لفظ، زبر ٹو زبر، پیش ٹو پیش نہیں کر سکتے. اللہ نے یہ شان قرآن کو نازل فرمایا، اور اس قرآن میں اللہ کی ممتا جھلک کر آتی. آپ جاننا چاہتے ہو اللہ ہم پر کتنا مہربان، کتنا محسن ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایک مقام پر ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے اس کو جو لوگوں پر احسان کرتے. آئے اس آیت کو صوفیاء کے لباس میں سمجھے، صوفیاء کے انداز میں سمجھے، صوفیاء کے زبانی کلام سے سمجھے. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک، شک نہ کرو، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. حالانکہ رب جو کہہ دے اس پر شک کرنا ہی کفر ہے. رب جو کہہ دے اس میں شک کرنا ہی کفر ہے. اس کے باوجود کہہ رہا ہے بے شک اللہ تعالی احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. احسان ایک اللہ کی ایسی عظیم نعمت ہے کہ ایک احسان میں ایک ایسی خوبصورتی ہے، ایک ایسی کوالٹی ہے احسان میں. آپ جس کے اوپر احسان کرتے وہ احسان اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا کر دے. احسان میں یہ خوبصورتی ہے، یہ بات یاد رکھیں. آپ جس پر احسان کریں گے احسان اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا کر دے گا. یہ احسان میں خوبصورتی ہے. اور ہمارے بڑے بھی کہتے اور ہم بھی کہتے، آپ نے سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہے کہ زندگی میں 2 لوگ کبھی بھولے نہیں جاتے، ایک برے وقت میں ساتھ دینے والا اور دوسرا برے وقت میں ساتھ چھوڑنے والا. آپ ساری زندگی ان لوگوں کو نہیں بھول سکتے. حتیٰ کہ یہ جملے بھی آپ نے سنے ہوں گے، کسی سے انٹروڈیوس کرایا جاتا تو کہا جاتا ہے یہ بھائی ہے، بھائی سے بڑھ کر ہے، یہ بیٹا ہے، بیٹے سے بڑھ کر ہے. حالانکہ وہ بھائی بھی نہیں ہوتا نہ وہ بیٹا ہوتا ہے. پھر کیوں انہیں وہ مقام دیا جاتا ہے؟ کیونکہ ان لوگوں نے ان پر احسان کیا. احسان کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے. جس پر آپ احسان کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا کر دے. احسان کو سمجھ گئے آپ کہ جس کے اوپر احسان کیا جاتا ہے اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس قدر کہ آپ اپنی زندگی کا قیمتی وقت بھی اسے دیتے، اپنا قیمتی مال بھی اسے دیتے، حتیٰ کہ ضرورت پڑی تو اپنا خون بھی اسے دیتے آپ، جو آپ پہ اوپر احسان کرتا ہے. تو یہ احسان کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اب آپ یہاں ٹھہرے، کچھ دیر ٹھہرے اور اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں. ان اللہ یحب المحسنین کو سمجھنے کی کوشش کریں.
احسان کی خوبصورت یہ ہے کہ جس پر آپ احسان کریں گے اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. اب دنیا کا کون سا شخص ہے جو اللہ پر احسان کرے گا؟ حالانکہ اس کے احسانات کے تلے دبے ہوئے ہیں. ہماری جو سانس چل رہی ہے اس کا احسان ہے، جو زبان ہر رہی ہے اس سے لفظ نکل رہے اس کا احسان، سانس لے رہے چھوڑ رہے اس کا احسان ہے، آنکھ ہے اس کے باوجود بینائی ہے دیکھ رہے اس کا احسان، کان ہے سماعت ہے سن رہے اس کا احسان. پھر ایسا کیا ہے بندہ مومن میں، کیا کمال ہے، کیا اس نے رب پر احسان کیا جو رب اس سے محبت کرے احسان کرنے والوں سے؟ تو صوفیہ یہاں جو بات کرتے اسے غور سے سمجھ فرمائے، فرماتے ہیں اللہ تعالی ان سے محبت کرتا ہے جو اس کے مخلوق پر، میں انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کے مخلوق پر رحم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی رحم کرتا ہے، اور جب وہ آگے بڑھتا ہے تو اللہ اسے اپنا محبوب بنا دے. ایک آپ جانور کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، راستے میں چلتے ہوئے جانور تکلیف میں اسے دور کر دو. آپ نے سنا ہوگا بنی اسرائیل میں جو فاحشہ عورت تھی جو اپنے جسم کا نمائش کیا کرتی تھی، جسم کا دھندا کیا کرتی، وہ ایک کتے کو پانی پلاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخل فرما دے. تو احسان اگر اللہ کی مخلوق پر کریں گے آپ، چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو، حیوان کی شکل میں ہو، چرند کے ہو یا پرند کے ہو، آپ جب احسان کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کی محبت تو ڈالے گا ہی ڈالے گا، اللہ آپ کو اپنی بارگاہ میں مقبول کر لے. یہ احسان کی خوبصورتی ہے کہ آپ لوگوں پر احسان کرتے ہو، اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، وہ آپ کا شہدا ہو جاتا ہے. یہ تو آپ کو ملا ہی ملا بینیفٹ کہ وہ آپ کا شہدا ہو جاتا ہے، آپ کا نام جپنے والا ہو جاتا ہے، وہ آپ کے احسان کو بھولنے والا نہیں ہوتا. مگر رب فرماتا ہے یہی بدلہ نہیں ملے گا، میں بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لوں. یہ احسان کی خوبصورتی ہے. اور اللہ ایک مقام پر آگے فرماتا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ صرف احسان ہے، احسان کا بدلہ صرف احسان ہے. اب یہاں پھر عقل حیران ہو جاتی ہے، یہ کیسی بات ہوگی؟ احسان کا بدلہ احسان ہے تو ہمارے پر تو رب نے احسانات کے انبار لگا دیے، رب نے ہم پر احسانات کے انبار لگا دیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ماں باپ دیے، ساری زندگی کی کمائی اگر 1000 سال بھی کماتے بیٹھ جاؤ، فرعون نمرود شجاعت کی جاگیر کما لو، تب بھی ویسے ہی ماں باپ نہیں خرید سکو گے جیسے اللہ نے بغیر مانگے عطا کر دیا. بغیر مانگے ماں باپ عطا کر دیے، بھائی بازو کی شکل میں عطا کر دیا، بہن عزت کی شکل میں عطا کر دیا، بیوی لباس کی شکل میں عطا کر دیا، دوست ہمت کے اعتبار سے عطا کر دیا، پڑوسی قوت کے اعتبار سے عطا کر دیا. ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا. اب بتائیں ہل جزاء الاحسان الا الاحسان کو کیا کریں؟ ہم کیا احسان کر سکتے ہیں رب کے ساتھ؟ صوفیہ فرماتے ہیں رب کے ساتھ احسان یہی ہے جو اللہ نے آپ کو نعمت عطا کی ہے وہ اپنے مومن بھائی پر خرچ کرو، وہ انسانوں پر خرچ کرو، وہ حیوانات پر خرچ کرو. اللہ نے جو کچھ عطا کیا، مال دیا ہے تو جو حاجت مند ہے انہیں پیش کرو. اللہ نے عزت دی ہے، لوگوں کو عزت دینا سیکھو. اللہ نے منصب دیا ہے تو لوگوں کی عزت کرنا سیکھو. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام، ایک منصب، ایک عزت، ایک شہرت، جو کچھ عطا کی اللہ تعالیٰ نے اسے لوگوں میں عطا کرنا سیکھو. اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم دیتے جاؤ میں تمہیں دیتے جاؤں. تو بس زندگی میں بحث یہی کرنا ہے کہ لوگوں پر احسان کرنا ہے. احسان ہی ہے جسے آپ لوگوں کے بھی دل جیت سکتے اور رب کی بارگاہ میں مقبولیت پا سکتے. جو اللہ کے مخلوق پر رحم نہیں کرتا اللہ ہرگز اس پر رحم نہیں کرتا. زندگی شیوا بنا لے اپنے آپ کا کہ لوگوں پر احسان
میرا زندگی کا مقصد ہوگا، ہر اعتبار سے احسان ہوگا، صرف مال کے اعتبار سے ہی احسان نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھ لیں۔ مال ہوگا کسی کو دیں گے وہی احسان نہیں، برے وقت میں صرف ٹھہر جائیں اس کے ساتھ، اس کے اوپر یہ احسان۔ کسی کے سامنے ہمت کا جملہ کہہ جائے، یار پریشان کیوں ہو رہا ہے، بھائی پریشان کیوں ہو رہا ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، جو ہوتا دیکھا جائے گا، میں تیرے ساتھ ہوں، یہ احسان ہے اس پر۔ کس کو مسکرانے کی وجہ بن جائیں، احسان ہے اس کے اوپر۔ کسی کے بیماری کی علاج کی وجہ بن جائے، احسان ہے اس کے اوپر۔ آپ کسی کے ساتھ ایک نوالا بیٹھ کر شیئر کر لیں، احسان ہے اس کے اوپر۔ مسکرا کر بات کر لینا اسلام میں احسان ہے۔ تو خدا را احسان کا معاملہ اپنی زندگی میں لائیں، احسان کریں اور رب کی بارگاہ میں مقبولیت پائیں۔ احسان فراموشی ہرگز نہ کریں۔ احسان یہ بہت بڑی رب کی پسندیدہ چیز ہے، اور اسی کے بدلے ایک اور چیز آتی ہے، وہ ہے بھروسے کو توڑنا، احسان فراموشی کرنا۔ اس کے جو وبال ہے نا، وہ انسان کو دنیا میں بھی ذلیل کر دیں گے، آخرت میں بھی ذلیل کر دیں گے، اور اللہ اور رسول کی بارگاہ میں وہ شخص کبھی مقام نہیں پا سکتا۔ انشاءاللہ کیا وبال ہے احسان فراموش کے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بتایا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔